السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست کا موضوع ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں، اس کی 18ویں نشست۔ اور آج زیر بحث جو موضوع رہیں گے ان کے عنوانات میں ہیں خواہشات کی پیروی، قتل مجازی، تجارتی نفع اور عوام کا اقتصادی قتل۔ اس میں روشنی ڈالیں گے جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام ابھی جاری ہے، اس کی یہ 18ویں قسط ہے، 18 ایپیسوڈ ہے۔ تو عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ابتدا ہم نے کی تھی کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ مزید ہم اسی ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے کہ قتل مجازی کیا ہوتا ہے، تجارتی منافع کا ذکر کریں گے، عوام کا اقتصادی قتل اور نظام سرمایہ داری کے بارے میں کچھ ذکر ہوگا۔ تو آج کی ابتدا ہم سورہ النساء کی 29 نمبر آیت سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ مفہوم: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں یعنی رشوت، بلیک، دھاندلی، سود، فریق ثانی کی وقتی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے ذریعے نہ کھایا کرو، سوائے ایسی تجارت کے کہ جس پر تم میں سے بائع اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کسی مجبوری کے بغیر راضی ہوں۔ اور یاد رہے کہ تجارت کے پردے میں اپنے افراد کو قتل نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ جائز نفع کی اجازت کے ساتھ بائع اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں پر رحمت کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں جو ایک نقطہ قابل وضاحت ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو یہاں سے ایک نقطہ اٹھتا ہے کہ قتل مجازی کیا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ناجائز طریقوں سے مال کھانے کو فریق ثانی کا قتل قرار دیا گیا ہے، جو بطور مجازی اقتصادی قتل کی خبر دے رہا ہے۔ سامعین کرام، اب ذرا غور فرمائیں کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے جملے میں کس طرح ہر قسم کے ناجائز طریقوں سے مال خوری حرام قرار دی گئی ہے، خواہ وہ رشوت ہو یا بلیک ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، کک بیک ہو، ملاوٹ ہو، مشتری کی وقتی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یعنی ادھار کے خریدار کو اس کی ضرورت کی چیزیں مہنگے بھاؤ دینا وغیرہ، یہ سب باطل کی فہرست میں
شامل ہے، کیونکہ ان ظلموں کی زد جن افراد پر پڑتی ہے وہ یقیناً اقتصادی طور پر قتل ہو رہے ہوتے ہیں۔ نیز غور کیجئے گا کہ اس اقتصادی قتل کی مختلف ممکن شکوں میں سے باری تعالیٰ نے بطور خاص الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم کے الفاظ میں رضامندانہ تجارت کی اجازت دینے کے بعد کس طرح ساتھ ہی تجارت کے ذریعے خریدار کے اقتصادی قتل سے منع کر رکھا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور خصوصاً تجارت کے پردے میں ناجائز نفع خوری کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے رہنا۔ اب اس میں ذکر ہوتا ہے تجارتی منافع کا۔ مقام افسوس ہے کہ سابق تفسیروں نے الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم کے الفاظ سے صدیوں سے یہ تصور دے رکھا ہے کہ 10-12 میں خریدی ہوئی چیز بائع اور مشتری کی باہمی رضامندی کے ساتھ 20 50 بلکہ 200 میں بھی فروخت کی جائے تو جائز اور حلال ہے۔ اس طرح اگر سود در سود روپے کی قیمت کی کوئی چیز اگر باہمی رضامندی کے ساتھ 25 میں خریدی جائے تو درست ہے، یعنی سرمایہ دار لوگ جو مئی جون کے مہینوں میں لاکھوں من گندم 20-25 میں فی من خرید کر اسے چھپا لیتے ہیں، وہ اس طرح دسمبر جنوری تک مصنوعی قحط پیدا کر کے اگر اسے 50-60 فی من فروخت کریں تو جائز اور حلال ہے، یعنی قحط زدہ لوگ بخوشی خاطر 50-60 من آٹا خرید رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی وجہ سے دوران سفر بے خرچ ہو جائے، اس کے پاس 2-2.5 ہزار روپے کی گھڑی ہو اور اگر وہ اپنی وقتی مجبوری کی بدولت اسے بیچنا چاہے تو اسے وہ 200-250 روپے کی چیز کو اونے پونے 30-35 روپے میں خرید لینا بھی حلال ہے، کیونکہ گھڑی کا مالک اپنی رضامندی سے وہ 250 روپے یا 2500 روپے کی چیز میں 25 روپے میں بیچ رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ عوام کا اقتصادی قتل۔ سامعین کرام، برادران عزیز، بائع یا مشتری، خریدنے والا ہو یا بیچنے والا ہو، کسی بھی فریق کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 20-25 روپے من کی خریدی ہوئی گندم 50-60 روپے فی من بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ غریب عوام کا اقتصادی قتل ہے۔ وہ بیچارے اپنی وقتی مجبوری کے ماتحت 20-25 روپے من کی گندم 40-50 روپے من خرید رہے ہوتے ہیں، برضا و رغبت ہرگز نہیں۔ نیز کسی بے خرچ مسافر کی 2-2.5 ہزار روپے کی گھڑی 30-40 روپے میں خریدنا بھی حرام ہے۔ وہ بیچارہ بھی اپنی وقتی مجبوری کے تحت اپنی عزت و آن کو بچانے کے لیے اس اقتصادی قتل کو قبول کر رہا ہوتا ہے، برضا و رغبت ہرگز نہیں۔ ایسی خرید و فروخت جس پر کوئی فریق اپنی وقتی مجبوری کی بدولت رضامند ہو رہا ہے، وہ تجارتاً عن تراض کے ضمن میں ہرگز نہیں آ سکتی، بلکہ ایسی خرید و فروخت کو آیت مجیدہ زیر بحث 4/29 جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، اس میں بے لوث رضامندانہ تجارت کی اجازت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یہ فرمایا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، کہ الفاظ میں ایک دوسرے کا اقتصادی قتل قرار دیا گیا ہے۔ فلہذا قرآن کریم کی روح سے ایسی بیع اور شری، یعنی ایسی خرید و فروخت مطلقاً حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ عام چیزوں کے علاوہ ان چیزوں کا نرخ بھی مقرر کرے جن کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو حکومت سرمایہ داروں کو لامحدود نفع اندوزی کی کھلی چھٹی دے دے، وہ حکومت بھی عوام کی اقتصادی قاتل ہے۔ اگر سرمایہ دار حکومت کے مقررہ نرخوں سے زائد قیمتیں وصول کریں تو وہ بھی عوام کا خون چوسنے اور ان کے اقتصادی قتل کے مجرم ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں نظام سرمایہ داری کا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں من مانی نفع اندوزی کی بنیاد ہی اس چیز پر قائم ہوتی ہے کہ عوام کو وقتی مجبوریوں میں مبتلا کر دیا جائے، یعنی سرمایہ دار لوگ پہلے تو اپنے سرمایہ کے زور سے تجارتی مال کے ذخیرے خود خرید کر ہولڈ کر لیتے ہیں، بلاک کر لیتے ہیں، اور پھر جب مال کے ضرورت مند ان سے خریدنے آتے ہیں تو وہ ایک ایک روپے کے 10 20 بنائے جاتے ہیں، اور اس طرح جب خریدار بیچارے اپنی مجبوری کے باعث سرمایہ دار کو منہ مانگے دام دینے پر رضامند نہیں بلکہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو سرمایہ دار سمجھ لیتے ہیں کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم کی قرآنی شرط یہی ہے۔ حالانکہ ایسی ہی سرمایہ دارانہ چالوں کے ساتھ غریب عوام کی جیبیں کاٹنے والوں کو آیت بالا میں عوام کے اقتصادی قاتل قرار دیا گیا ہے۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اس انتباہ کے باوجود جو لوگ ایسی خونی یعنی اقتصادی قتل پر مبنی تجارت سے باز نہیں آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آگ کی سزا کے مستوجب ہوں گے۔ تو 4/30 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا۔ تو اس نارا کو ہم مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اس کا مفہوم، اور یاد رکھو کہ جو کوئی مذکورہ بالا فعل کا مرتکب ہوگا وہ سرکشی اور ظلم ہے، تو ہم ضرور اسے آگ یعنی ناہموار معاشرہ کے جہنم میں داخل کریں گے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ نار کا جو آیا ہے حقیقی اور مجازی دونوں صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ المائدہ میں نار بمعنی جنگ بیان ہوا ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب، تو یہ ہے 5/64۔ لوگ جب جنگ کی نار آگ دہکاتے ہیں۔ سورہ النساء میں یتیموں کے مال کو نار کہا گیا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، 4/10۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ظلم ہے، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں نار یعنی آگ کھاتے ہیں۔ نیز قرآن کریم میں لفظ نار جنت کی ضد بھی بیان ہوا ہے۔ 59/20 لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب نار اور اصحاب جنت باہم برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصحاب جنت کامیاب
ہونے والے ہیں۔ اس طرح جب ثابت ہو چکا کہ نار کا معنی جنت کی ضد ہے، تو اب جنت جس کا معنی باغ ہے، اس کا ایک مخصوص معنی ایسا مقام، ایسا معاشرہ بھی ہے جس میں نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ کوئی ننگا، نہ بے علاج ہوگا، نہ بے مکان ہوگا۔ انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا وانکا لا تظمأ فیہا ولا تضحا، 20/118 اور 119۔ اے نوع انسانی، اے نوع آدم، تیرا حق ہے کہ نہ تو اس جنت میں بھوکا رہے گا، نہ ننگا، نہ تو اس میں پیاسا رہے گا، یعنی نہ بے علاج ہوگا، نہ تو دھوپ میں تپے گا، جلے گا، یعنی بے مکان بھی نہ ہو۔ اس میں لفظ ایک استعمال ہوا ہے لا تظماؤ۔ لا تظماؤ میں علاج کی پیاس کا ذکر ہے، کیونکہ پیاس کا تو بھوک کے رفع کے ساتھ ساتھ ہی رفع ہونا لازم و ملزوم ہے، لیکن جب کسی مہمان کو کھانا کھلایا جائے تو پانی کھانے کے ساتھ ہی دے دیا جاتا ہے۔ چونکہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں خوراک، لباس، علاج اور مکان برابر کی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے لا تظماؤ کے الفاظ میں جنت کی تعریف میں خوراک اور لباس کے بعد علاج کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جنت وہ ہے جس میں کوئی دوا کا پیاسا یعنی بے علاج بھی نہ ہو۔ پھر اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ولا تضحا کا لفظ، معنی یہ ہے کہ جنت وہ ہے جس میں تو دھوپ میں نہ جلے۔ اب مکان ہی وہ چیز ہے جو خاندانوں کو دائمی طور پر دھوپ میں سے جلنے سے بچا سکتا ہے۔ پس جب جنت وہ ہے جس میں نہ انسان بھوکا نہ ہو، نہ پیاسا، نہ بے علاج اور نہ بے مکان، تو اس کی ضد نار کا معنی کھل کر عیاں ہو چکا ہے۔ وہ مقام یعنی وہ معاشرہ جس میں پوری انسانیت کے لیے بھوک، ننگ، بیماری سے بچانے اور ہر کسی کے بلا کرایہ اپنے مکان کا انتظام نہ ہو۔ بالفاظ دیگر نار اس جہنمی معاشرہ کو کہا گیا ہے جس میں اکثریت بھوک، ننگ، بے علاجی اور بے مکانی کی گوناگو بدحالیوں کی آگ میں جھلس رہی ہو۔ تو چنانچہ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں تجارت کے پردے میں باہمی قتل مجازی کو گناہ کبیرہ بتانے کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ اگر تم تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کے اقتصادی قتل سے باز آ جاؤ تو ہم تمہاری بدحالیاں دور کر کے تمہیں باعزت معاشرہ میں داخل کریں گے۔ 4/31 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم اس گناہ کبیرہ یعنی تجارت کے پردے میں ایک دوسرے کے اقتصادی قتل سے باز آ جاؤ جس سے تم منع کیے گئے ہو، تو ہم تم سب کی بدحالیاں دور کر دیں گے، یعنی ضرورت کی ہر چیز، خوراک، لباس، علاج اور رہائش سب کو باقاعدہ میسر آنی شروع ہو جائے گی، اور ہم تمہیں عزت کے مقام باعزت جنتی معاشرہ میں داخل کریں گے۔ تو میاں بیوی کی الگ الگ باہمی فضیلت، ایک ضروری نوٹ میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ آیت نمبر 27 سے 31 تک جملہ معترضہ کے طور پر چند ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ اگلی آیت مجیدہ میں پھر میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے ایک اہم گوشے کی طرف رخ کیا گیا ہے، جس کا ربط آیت مجیدہ
19 تا 25 کے ساتھ ہے، جن میں حرام عورتوں کی فہرست، شرائط نکاح کی وضاحت، حرمت متع اور ہونے والی بیویوں کے زر مہر کی بر وقت اور ادائیگی کے تاکیدی حکم کے علاوہ میاں بیوی کے متعلق اور بہت سے مسائل کی تصریح کی گئی ہے۔ اس کے ضمن میں زوجین کی ازدواجی زندگی کا ایک اہم گوشہ ہے میاں بیوی کی الگ الگ باہمی فضیلت۔ افسوس ہے کہ مذاہب عالم میں شوہر کو بیوی کا حاکم اور بیوی کو شوہر کی محض خادمہ درجہ دیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم وہ عظیم الشان عادل کتاب ہے جس نے ہر دو اصناف یعنی میاں بیوی کو واجب التکریم قرار دیا گیا ہے، اور دونوں کے متعلق اعلان کر رکھا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70۔ بے شک ہم نے نوع آدم کے مرد و عورت دونوں کو یکساں واجب التکریم قرار دیا گیا ہے، فلہذا قرآن کریم کی روح سے اس چیز کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کوئی گھٹیا صنف ہے اور مرد بڑھیا، بلکہ ضابطۂ الہی نے جسے آپ پیچھے 4/24 اور 25 میں یہ سن چکے ہیں کہ نکاح کے وقت خصوصیت کے ساتھ عورت کی عزت افزائی کے طور پر میاں بیوی کا باہمی تناسب اس طرح قائم کیا گیا ہے۔ 4/24 اور 25 میں شوہر جمع زر مہر برابر ہے بیوی کے۔ چنانچہ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ کے الفاظ انتہائی غور طلب ہیں، جن سے ایک عظیم غلطی کھائی گئی ہے، جس میں میاں بیوی دونوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے پر جو الگ الگ فضیلت عطا فرمائی ہے، فریقین میں کسی جانب سے بھی اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 4/32۔ تو اس کا ذکر ہم آئندہ محفل میں کریں گے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ تو سامعین کرام، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا موضوع اور آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔